الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. صدق الله العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین. سورہ کہف کا ہمارا درس جاری ہے، اور آج جو آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں، ان سے پہلے سورہ کہف کا جو اصحاب کہف کا واقعہ تھا وہ مکمل ہو چکا تھا، اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ اس میں اصحاب کہف کے واقعے کے علاوہ دیگر واقعات کو بھی اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا بنیادی نقطہ اس بات کو مرکزی حیثیت دینا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے. آخرت جو ہے وہ اس کا مرکزی نقطہ ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اصحاب کہف کا بھی جو معاملہ تھا اس میں بھی 300 برس 309 سال ان کو سلائے رکھا، اور اس کے بعد اٹھا کر یہ بتا دیا کہ جو رب جو ہے وہ اتنے عرصے تک ان کو سلا کر محفوظ رکھنے پر قادر ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ جس نے بغیر کسی نمونے کے اس پوری کائنات کو کن فیکون امر کن سے پیدا فرما دیا، تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ سورہ یاسین میں بھی اس کے بارے میں کہ جب یہ ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اس کو من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جبکہ ریزہ ریزہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا وہی زندہ کرے گا. انشأہا اول مرہ، جس نے پہلی بار ان کو پیدا کیا تھا، انشاء کیا تھا، ان کا عدم سے وجود میں لایا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے. اور اس کی صفت ایک جو قدرت ہے وہ ایک ہی صفت ہے، ایسے نہیں ہے قدرت مختلف ہے. قدرت ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس کی صفت واحد ہے. میری قدرتیں مختلف ہیں. چھوٹا سامان اٹھانے کے لیے کم طاقت چاہیے، بڑا اٹھانے کے لیے زیادہ طاقت چاہیے، لیکن اس کے لیے سب برابر ہے. چھوٹا کام کرنے کے لیے کم دیر لگتی ہے مجھے، بڑا کام کرنے کے لیے. تو میری قدرتیں کام کے اعتبار سے مختلف ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے مخلوق سب ایک جیسی، سب برابر. چاہے اس کائنات کا وجود ہو یا ایک ذرے کو پیدا کرنا ہو، اس کے لیے ایکول ہے نا. حیرت انگیز بات، آپ کی اور میری قدرت مختلف ہوتی ہے. اسی لیے فرما وحدانیت، کبھی میں اس پہ بات کروں گا، تو وحدانیت کا مطلب کیا ہے؟ اس کی صفات میں بھی تعدد نہیں ہے، صفت قدرت ایک ہے، علم ایک ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں آخرت کے نقطے کو مرکزی حیثیت دی. اسی طرح سے اب جو واقعہ ذکر ہو رہا ہے اس میں بھی
اسی بات کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اور ایک اور چیز کو بنیادی حیثیت حاصل ہے کہ جب انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہوتی ہیں، انعامات ہوتے ہیں، اس کو دولت حاصل ہو جاتی ہے، اس کو عقل مندی، جسم کی قوت، اقتدار، مال، افرادی قوت جب اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اور اس میں وہ اس کو اللہ کا احسان تصور نہ کرے بلکہ اپنا کمال سمجھنے لگے، تو پھر یہ اس کو تکبر کی طرف لے جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کو کفر میں بھی مبتلا کر دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر رویہ یہ ہو کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کا عطا کردہ ہے، اس نے دیا ہے، تو پھر اپنا کمال ہی نہیں سمجھے گا۔ جب اپنا کمال نہیں سمجھے گا تو اکڑے گا نہیں، اور جب اکڑے گا نہیں تو یہ گویا کہ یہ چیز اس کو اللہ تعالیٰ کے شکر کی طرف لے جائے گی۔ تو ان آیات مقدسہ میں ہمارے لیے درس یہ ہے کہ ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ نوازا ہوتا ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے کسی کی صلاحیت دوسرے سے بہتر ہوتی ہے۔ تو کبھی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عطا کیا ہے تو اس میں اکڑ کے میں اور دوسرا کیا بیچتا ہے جی، یہ رویہ درست نہیں ہے، یہ تکبر اور پھر بعض اوقات کفر میں مبتلا کرتا ہے۔ جیسا کہ چند مثالیں میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز شکر کا باعث بن سکتی ہے وہ کفر کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ رویہ ٹھیک رکھو گے، شریعت کے موافق رکھو گے، تو وہ شکر کی طرف لے جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر جان لو میرا عذاب شدید ہے، سخت ہے۔ تو شکر کرے گا تو اور مزید اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا، لیکن اگر وہ تکبر میں مبتلا ہوگا اور اس کو اپنا کمال سمجھے گا تو پھر یہ چیز اسے تباہی کی۔ میں نے یہ سودا لے لیا، میں نے وقت پر میری تو ایک ہی سمجھ میں بات آتی تھی کہ پراپرٹی لینی چاہیے، اور میں نے یہ دکان یہ فلیٹ، چلو بھائی مبارک ہو آپ کو، لیکن میں اس میں سے ذرا نکال دو نا۔ یہ بولنے میں موت آتی ہے اللہ نے مجھے کرا دیا، اللہ نے مجھے یہ بھی کرا دیا، یہ بھی کرا دیا، یہ بھی کرا دیا۔ جب ایسا کرو گے تو اور برکت ہو جائے گی، پھر چوڑا نہیں ہوگا انسان اور تباہی سے بچ جائے گا۔ ورنہ آپ کے سر میں درد ہو، آپ کو چکر آ جائے، آپ کو شدید بخار ہو، آپ کے دانت میں شدید تکلیف ہو، تو یہ محلات ایسے بے معنی لگتے ہیں کہ ہٹا اس کو ٹھیک کر، میرے بدن کو صحیح کر دے، کچھ بھی نہیں رہتا۔ یہ تو انسان کی اوقات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اب دو افراد کا قصہ بیان فرمایا، اور ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب نعمت حاصل ہو تو اس کمال کی نسبت خالق کائنات کی طرف کرنی چاہیے۔ یہ ہے میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حاصل ہونے والی ہدایت، رہنمائی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ قدم قدم پر یہ اللہ کا پاک کلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہمیں بتا رہی، یوں چلو، ایسے چلو، ادھر جاؤ، اس گلی میں جانا، یہاں مت جانا، کھائی ہے، نقصان اٹھاؤ گے۔ میلاد منانا یوں آسان ہے ایک دن، لیکن میلاد یوں بھی تو منائے نا کہ اس کے مطابق خود کو ڈھال لے، کہ جن کا میلاد منا رہے ہیں وہ اس کلام مقدس کو لے کر آئے تھے، وہ ہمیں کیا فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دو افراد کی مثال کو ذکر فرمایا، ایک غنی کافر، پیسے والا کافر، اور ایک فقیر مومن۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے ان لوگوں کو ایک مثال بیان فرمائے دو لوگوں کی۔ اچھا، اس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح سے شکر جو ہے وہ یعنی اللہ کی طرف نسبت کرنا انسان کو شکر کی طرف لے جاتا ہے اور نعمت میں اضافے کا باعث بنتا ہے، تکبر کرنا اور اسے اپنا کمال سمجھنا اسے تباہی میں مبتلا کرتا ہے، اور بعض اوقات اس سے ایمان کی دولت بھی سلب کر لی جاتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے قرآن عظیم میں
مختلف لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کیا بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کر رہا تھا وہ بادشاہ اس دور کا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے جھگڑ رہا تھا اس کے رب کے بارے میں، جس نے پیدا کیا، جس نے نعمت دی، اس کے ہونے نہ ہونے کے بارے میں جھگڑ رہا تھا. سبب ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی، تو بادشاہت ملی تو چوڑا ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں سوال اٹھاتا ہے اور خود کو خدا قرار دیتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ تھوڑے عرصے پہلے تو کہاں تھا، نہیں تھا نا اس دنیا میں، تو کیسے ہو سکتا ہے سب کچھ؟ تو کسی کے پیدا کرنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، لیکن اتنا غلبہ اس بادشاہت کا، اس طاقت کا، اس اقتدار کا کہ بالکل سورج طلوع ہے اور سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں اور یہ اس کا انکار کر رہا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے، بالکل آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں حقیقت کو دیکھنے سے. آپ جاتے ہو کسی افسر کے پاس، آپ کچھ بھی کر لو، وہ کتنا چوڑا ہو کے بیٹھا ہوتا ہے اپنی سیٹ پر، جاؤ کسی کو بھی کہہ دو ہمارا تو حصہ اوپر تک جاتا ہے، اوپر تک جاتا ہے، لیکن تیرا حساب بھی پھر جائے گا آگے تک. پھر کیا کرے گا؟ پھر یہ بچانے تھوڑی آ جائیں گے تجھے. لیکن اس وقت وہ فرعونیت، وہ اپنے پاس ایک منصب، گھر میں دیکھو تو شوہر جو ہے وہ چودھری بنا ہوا ہے. حضور نے فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ اللہ کے ایک کلمے کی وجہ سے تمہارے ماتحت ہوئی ہیں. تو یہ نہیں کہ ہمیں ایک نوکرانی مل گئی، یہ چائے بنا کے لا، فلاں کر کے لا، اور خواہ اس کو تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں. ذرا سا کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو جو ہے عزت اتار کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں. کیوں؟ تھوڑا سا اقتدار حاصل ہو گیا نا، میں تو شوہر ہوں. لیکن بارہا آپ کو بتایا کہ جو یہاں پر کمزور ہے وہ میدان محشر کا طاقتور ہے. وہاں یہ دبا نہیں سکے گا بیوی کو کہ دھمکا دے، طلاق دے دوں گا، خیر تجھے بتاتا ہوں. وہاں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس کی چلے گی؟ وہاں تو انصاف ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیں یہ فرمایا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ تم نے اس شخص کو دیکھا جو ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت دی تھی. تو اس کا تقاضا کیا تھا کہ سر جھکا دیتا. اتنے سارے لوگ ہیں، 2 آنکھیں 2 ہاتھ سب کے ہیں، جسم سب کا ایک جیسا ہے، تجھے بادشاہت دی، دوسروں کو نہیں دی. تو یہ شکر کا تقاضا کرتا ہے یا کمال کی نسبت اپنی جانب کرنے کا تقاضا کرتا ہے؟ اندھا پیدا کر دیتا تو کیا بگاڑ لیتا تو اس کا؟ اپاہج پیدا کر دیتا، پاگل بنا دیتا، کیا کر لیتا تو اس کا؟ اور آج نہیں کر سکتا کیا وہ؟ اگر تجھے صحیح سلامت پیدا کر دیا تو کیا اس کے قبضہ اور قدرت سے باہر نکل گیا؟ انسان کو سوچنا چاہیے اور اپنی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلبے اور اس کی قدرت اور اس کی فوقیت کا ہر لمحہ اس کے ذہن میں اعتراف رہنا چاہیے. یہ انسان کی طرز عمل کو، اس کے کردار کو درست رکھتا ہے. تو دوسری جگہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا قارون انما اوتیتہ علی علم، یہ جو سارا کچھ ملا ہے نا یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا. نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، قوم عاد، ہم تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، لمبے چوڑے قد کے یہ لوگ تھے، اور پہاڑوں کو تراش کر محلات بنا لیتے تھے. پہاڑ کو تراش کر محلات بنانا کوئی آسان کام ہے؟ لیکن اتنے جسمانی قوت کے اعتبار سے زبردست ہے، اکڑنے لگ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور پھر انہوں نے کہا وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، ہم سے زیادہ کون اشد ہے، قوت کے اعتبار سے زیادہ کون ہے؟ ہم ہیں طاقتور لوگ. یہ قوم عاد نے کہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے؟ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ خَلَقَهُ، کیا اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا؟ وَهُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اور وہ زیادہ شدید ہے ان سے قوت کے اعتبار سے. تمہاری تو قوت کسی کی دی ہوئی ہے، اور اس کی قوت جیسا کہ ابھی ذکر کیا
کہ اس کی قوت قوت واحدہ ہے، اس کی قدرت قدرت واحدہ ہے اور میری مختلف ہے۔ ابھی بتایا ایک ہلکی چیز کو اٹھانے کے لیے کم قوت اور کم قدرت درکار ہے، بھاری کو زیادہ، چھوٹا کام کرنے میں کم دیر لگتی ہے، بڑا کام کرنے میں زیادہ دیر لگتی ہے، چھوٹے کام کا نتیجہ نکالنے میں کم سوچنا پڑتا ہے، کم قدرت لگتی ہے، زیادہ میں زیادہ سوچنا پڑتا ہے بڑے کام میں کہ یار اس کا حل کیسے نکلے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو بنائے یا ایک ذرے کو بنائے، اس کے لیے سب برابر، کوئی ہے مقابلہ؟ اس لیے عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ قبر میں چلے جائیں گے، موت کا وقت آ جائے گا، میدان محشر ہوگا، کوئی ساتھ نہیں دے گا، صرف کردار کی پاکیزگی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا، آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع کرنا سرخرو کر دے گا۔ سرخ رو، سرخ رو چہرے کو کہتے ہیں، چہرہ سرخ کر دے گا، ایک دم تاباں چہرہ کر دے گا اس وقت میں کہ جب 50,000 سال کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا غضب اپنے کمال پر ہوگا، اس دن سرخ رو، اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جگہ، اس دن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کے چھلکتے ہوئے جام معمولی بات ہے۔ یہاں تھوڑی سی اگر کوئی سہولت فراہم کر دے اس کا احسان نہیں بھولتے، یار یہ بڑا وقت پہ کام آیا تھا، وہاں تو ہر لمحے مشقت اور مصیبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہوا اشد منہم قوہ، اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ قوت والا ہے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ہماری آیات سے، ہماری آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں حاصل ہوتی ہیں تو اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں۔ اگر یہ اسے اپنا کمال تصور کرتا ہے تو یہ تباہی کی طرف چلا جائے گا، میں، اور اگر یہ اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے تو اور برکت اس میں حاصل ہوگی۔ صحیح راستہ یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اپنا کردار بھی سنورے گا اور اس کے ضرر سے معاشرہ محفوظ ہو جائے گا۔ تکبر کرے گا تو اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسرے سب اس کو جو ہے وہ حقیر نظر آئیں گے۔ یہ معاشرتی برائی ہے، یہ معاشرے میں کبھی بھی مساوات پیدا نہیں ہونے دے گی اور خرابی کی طرف لے جائے گی اس معاشرے کو۔ تو یہ چیز تو نہیں چلے گی معاشرے کی اگر اصلاح کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ۔ یہاں پر دو اقوال پہلے بھی آپ کو بتائے تھے کہ یا تو یہ ایک فرضی واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے بیان کیا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یوں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ایک آدمی جب نعمتوں میں ہوتا ہے تو وہ اس طرح کر سکتا ہے اور غربت کے باوجود جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل میں یہ واقعتاً ہوا ہے، اور یہ دو بھائی تھے جن کو طریقے میں کافی مال ملا، ایک نے باغات وغیرہ لے لیے اور اس کو بسایا اور بہت اس میں فراوانی ہو گئی جس کا ذکر اب آ رہا ہے آیات میں، اور ایک نے جو ہے اس مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کیا، وہ اللہ پر ایمان لایا اور اس کو بھی ایمان لانے کی دعوتیں دیتا رہتا تھا اور بھلائی اور نیکی کی دعوت دیتا رہتا تھا۔ تو یہ واقعاتاً جو ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ حقیقی ایک واقعہ بنی اسرائیل میں ہوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، کہ آپ بیان کیجئے ان کے لیے مثال۔ یہاں پر لہم جو ہے اس سے مراد جو پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ دو گروہ ذکر ہوئے، ایک جنتی گروہ ذکر ہوا جن کے جنت کے انعامات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، اور ایک جہنم والوں کا ذکر ہوا جن کی سزائیں آپ کے سامنے ذکر کی تھیں، اور اس میں ایک یہ بھی تھا کہ گرم پانی پینے کے لیے دیا جائے گا اور وہ جب چہرے کے قریب لائیں گے تو کھال ہی گر جائے گی، گوشت ہی گر جائے گا، اتنا شدید گرم۔ تو یہ دو گروہ جو پیچھے گئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ۔ ایک گروہ تو وہ تھا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو حکم فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ مانوس رکھیں اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں فقط اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ دو گروہ پیچھے بیان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں مثال بیان کریں، رجلین، دو مردوں کی، جعلنا لأحدہما جنتین، جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ دیے تھے،
جعلنا، جعلنا ہم نے دیے تھے. آگے جتنی بھی نعمتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صیغہ جمع متکلم کا ارشاد فرمایا، ہم نے کیا، ہم نے کیا، ہم نے کیا، یعنی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف. لیکن وہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے وہ بھی قابل توجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعلنا، ہم نے بنا دیا، کر دیا، اسے دے دیا، لیاحدہما ان میں سے ایک کو جنتان، جنتین، دو جنتیں، دو باغات دیے تھے. اب یہاں جنتین من اعناب، انگور کے دو باغ دیے تھے. تو یہاں جنت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک ہوتا ہے حدیقہ اور اس کی جمع ہوتی ہے حدائق. ویسے عربی میں باغ کو حدیقہ کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کے باغ کو جنت کہا. تو حدیقہ اور جنت جو ہے اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اتنا گھنا ہوتا ہے اور اتنے درخت اس میں ہوتے ہیں کہ وہ درخت جو ہے اس پورے ایریے کو ڈھانپ لیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں. یہ جیم اور نون اس میں ہے نا جنت، تو جیم اور نون کا مادہ جہاں بھی آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، ستر. اسی لیے جنین جو ہے، بچے کو جنین کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا ہوتا اس کو جنین کہتے ہیں، جیم اور نون، یعنی وہ بچہ کہ جو ماں کے پیٹ میں اس وقت مستور ہے، چھپا ہوا ہے. اسی طرح جن ایک مخلوق ہے، اس میں بھی جیم اور نون ہے، چھپی ہوئی مخلوق ہے. اسی طرح مجنتن، مجنتن جو ہے، جو فوجی جو ہے لڑائی کے وقت جو ہے ایسی ڈھال پہنتا ہے جس کی وجہ سے اس کا یہ ہاتھ چھپ جاتا ہے اور وہ حملے سے محفوظ رہتا ہے. تو یہ یہاں پر جیم اور نون کا لفظ ہے تو اس میں بھی چھپے ہوئے ہونے کا معنی پوشیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنتین فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انگور کے دو باغ عطا فرمائے تھے. تو یہ انگور کے جو دو باغ اللہ نے عطا فرمائے، اس کو جنت کے لفظ سے تعبیر فرمایا، یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ خوب آباد تھے، ہرے بھرے تھے، اور اس میں بے تحاشا درخت تھے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا اکا دکا درخت ہوں، تھوڑے سے درخت ہوں، لیکن اتنے درخت اور اتنے گھنے درخت تھے کہ ان درختوں نے پورے باغ کو ڈھانپ لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے، یعنی اس جنت کے لفظ میں اس کے ہرے بھرے ہونے کو بیان فرمایا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَفَفْنَاهُمَا، ایک تو یہ کہ درختوں کے اعتبار سے کثرت تھی، اور من اعناب، انگور کے درخت تھے، یعنی پھل بھی موجود تھے، صرف زینت نہیں، صرف سجاوٹ نہیں تھی، بلکہ سجاوٹ اور حسن و جمال کے ساتھ ساتھ ثمرات بھی تھے اور فوائد بھی تھے اور مال بھی تھا. من اعناب، انگور کے دو باغ اللہ نے عطا فرمائے. اور مزید فرماتا ہے وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھانپ دیا تھا کھجور کے درختوں سے. یہ وہی جنت کا گویا کہ وضاحت آ گئی کہ اتنے درخت وہاں پر کھجور کے تھے کہ جس نے جو ہے وہ ڈھانپ لیا تھا ان باغات کو. یہ حففنا، حفا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گھیر لینا، احاطہ کر لینے کو کہتے ہیں حفا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَفَفْنَاهُمَا، کہ ہم نے ڈھانپ دیا تھا ان دونوں باغوں کو بِنَخْلٍ، کھجور کے درختوں سے. حفا جو ہے وہ ڈھانپ لینے کے معنی میں، گھیر لینے کے معنی میں قرآن میں دوسرے مقام پر بھی استعمال ہوا ہے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، کہ تو دیکھے گا فرشتوں کو حافین، کہ گھیرے ہوئے ہیں عرش کو. تو اللہ تعالیٰ کے عرش کو چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. تو یہاں حففنا فرمایا اور وہاں فرشتوں کے گھیرنے کو بھی حافینا فرمایا. تو گویا کہ اتنے کھجور کے درخت تھے کہ ان درختوں نے اس باغ کو پورا کا پورا ڈھانپ دیا تھا.
اور کھجور کے درخت تھے تو خالی نہیں تھے بلکہ اس پہ پھل بھی تھے، یعنی بے شمار پھلوں سے کھجور، وافر مقدار میں پھلوں سے لدے ہوئے درخت، مال ہے یا نہیں ہے؟ تو زینت بھی اور ساتھ ساتھ ثمر بھی، یہ اوصاف اللہ تعالیٰ ان باغات کے ذکر فرما رہا ہے۔ مزید فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ہم نے اس کے درمیان کھیتی بنا دی، یعنی یہ جو اس کے پاس باغ تھے اس میں بھی انواع و اقسام کی چیزیں اگا دی۔ یہاں پر زرع نکیرہ ہے اور یہاں پر یہ تفید التکثیر، یہاں پر یہ کثرت کا فائدہ دے رہا ہے، یعنی ہر انواع، چاہے وہ خوراک سے تعلق رکھتی ہو یا پھلوں سے اور فاکہہ سے تعلق رکھتی ہو، ہر طرح کے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بطور زراعت اس کے دونوں باغات میں رکھی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تیسری صفت ذکر فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، کہ یہ دونوں باغات اپنی پوری بہار لے آئے، بھرپور طریقے سے فصل ہوئی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کسان کہتا ہے یار اس بار جو ہے وہ فصل مزیدار نہیں ہوئی، موسم ٹھیک نہیں رہا، بعض اوقات کہتا ہے یار مزہ آ گیا اس بار تو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے دونوں باغ آتت اکلہا، اس کے دونوں باغ جو ہیں مکمل بہار لے کر آ گئے، بھرپور فصل ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کچھ بھی کمی نہیں ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو کس قدر وہ باغ بہترین ہوگا۔ اور یہ عرب کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جہاں پر پانی بھی نہیں تھا، جہاں پر اکا دکا کھجور کے 2-4 درخت تھے، تو ان کا جو تخیل اس میں قائم ہوگا کہ یار ایسا زبردست باغ اور طرح طرح کے انواع و اقسام کی اس میں غذا اور فاکہہ، پھل اور میوے اور سبزیاں، ہر طرح کی غذا یعنی قوت اور میوے ساری کی ساری وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی۔ تو کیسا زبردست ان عربوں کے ذہن میں اس کا تصور کہ جہاں پر پانی جو ہے اس کے مسائل تھے، پانی نہیں تھا، وہاں کہاں کھیتی باڑی ہونی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بیان فرما رہا ہے کہ کس قدر بہترین یہ باغ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور بہا دی ہم نے، فجرنا، اب ہر چیز میں اللہ تعالیٰ جمع متکلم کا صیغہ ارشاد فرما رہا ہے۔ جعلنا لأحدہما جنتین، جعلنا، ہم نے دے دیا، ہم، میرا کمال نہیں ہے، ہم نے دے دیا، جس کو ملا ہے وہ اپنا کمال سمجھنے لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے دیا تھا۔ وحففنا بنخل، اور ہم نے چاروں طرف سے کھجور کے درختوں سے اس باغ کو ڈھانپ بھی دیا تھا۔ حففنا، نا کا مطلب ہے ہم، اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت فرما رہا ہے۔ اس نے خرید کر کھیتی باڑی کی تو یہ ایک جو ہے وہ کلی نہیں اگا سکتا تھا، ایک کومپل نہیں نکال سکتا تھا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، ہم نے اس کے باغ کو کھجور کے درختوں سے بالکل ڈھانپ دیا تھا، ہم نے کیا تھا۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، جعلنا نون الف زبر نا، ہم نے کیا تھا ان دونوں باغات میں زراعت کو، ہر طرح کی زراعت اس میں اگا دی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فجرنا، یہاں بھی نون الف نا، فجرنا، ہم نے جاری کر دیا تھا، ہم نے بہا دی تھی ان دونوں باغات کے بیچ میں ایک نہر۔ اب باغ کے بیچ میں نہر ہو تو پانی، اور یہاں فجرنا کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنا پانی کہ کافی ہو کہ کسی سے لینا ہی نہ پڑے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ پانی اگر کسی کو مل جائے اور وافر مقدار میں پانی مل جائے تو پھر تو اس کو کہیں سے لانے کی ضرورت نہیں، نہ کسی سے خریدنے کی ضرورت ہے۔ کہیں آپ کے کھیت سے کہیں دور پانی ملتا ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کھیت تک پانی پہنچانے کے لیے، اور بعض اوقات تو اس پانی کے انتظار میں ہی فصل رہ جاتی ہے انسان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فجرنا خلالہما، بیچ میں جو
ان دونوں باغات کو حسین بھی بناتی تھی منظر کے اعتبار سے. آپ جاتے ہیں نا، آپ کنٹری میں نہر جاری ہے اور وہاں باغات بھی ہیں، اور بیٹھ کر انسان موسم کے مزے لینے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کر کے جان جوخم میں ڈال کے پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، ہم نے جاری کی تھی ان دونوں کے درمیان نہریں. اب یہاں سیٹ کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں تو کہتا ہے میرا کمال ہے، یہ فیکٹری میں نے اپنی تقدیر خود لکھی ہے. میں نے بڑا آیا تقدیر لکھنے والا، کل تک تو خود نہیں تھا، آج تقدیر لکھ رہا ہے اپنی. اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اللہ کو کیا جواب دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں صیغے جمع متکلم کے ارشاد فرمائے. اس سے یہ قرآن عظیم ہمیں درس دے رہا ہے کہ تمہیں کوئی نعمت ملے تو یوں کہو اللہ نے دیا، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے، تاکہ عاجزی اور انکساری باقی رہے. آپ کو جسم طاقتور دیا ہے، آپ کو چالاکی دی ہے، آپ کو عقل دی ہے، آپ کو مال کی قوت دی ہے، آپ کو اقتدار کی قوت دی ہے، آپ کو افرادی قوت دی ہے. کسی طرح کی بھی نعمت اللہ نے دی ہے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ عافیت کا راستہ ہے. اور اللہ تعالیٰ مزید فرماتا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے لیے اور پھل تھے. یہاں ثمر جو ہے اس کا مطلب ثمر سے آپ سمجھو گے کہ پھل، ثمر کا سے ثمر پڑھتے ہیں نا قاعدے میں، الف بے کا جو بچوں کا قاعدہ ہوتا ہے سے ثمر، تو وہ پھل بنے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں پر ثمر سے مراد وہ پھل نہیں ہے، ہر قسم کا مال یہاں مراد ہے. تو اللہ نے یہ اس کو 2 باغ دیے، اس کو انواع و اقسام کی فصلوں سے بھر دیا، اور پانی بھی وافر مقدار میں عطا کر دیا. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سونا، چاندی اور مال تجارت وافر مقدار میں دیا. تو بعض اوقات تو ایسا ہو رہا تھا کہ فصل بھی بہترین ہو رہی ہے اور تجارت بھی کر رہا ہے، دونوں چیزوں سے اتنا مزید مال کما رہا ہے. کبھی یہاں پر کمی ہو گئی تو یہاں سے حاصل کر لیا، یہاں کمی ہو گئی تو یہاں سے حاصل کر لیا. تو کوئی خسارے کا پہلو نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا فرمایا. تو اللہ فرماتا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے لیے اور بھی مال تھا. یعنی دیگر انواع اور اقسام اور دیگر اجناس کے تمام مال اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائے تھے. یعنی یہ بہترین کسان بھی تھا اس اعتبار سے کہ اس کے پاس سب کچھ تھا، اور یہ تاجر بھی تھا، وسائل بہت زیادہ تھے. فقال لصاحبہ، اب یہ جو ہے اپنے اس بھائی سے جو مومن ہے، فقیر ہے، اور یہ غنی ہے اور کافر ہے، اب یہ تکبر میں مبتلا ہو کر فقال، اس نے کہا لصاحبہ، اپنے ساتھی سے، وہو یحاورہ، کہ جو اس سے عدل بدل کرتا رہتا تھا، یعنی گفتگو چلتی رہتی تھی. وہ بھائی اس کو کہتا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کر، اللہ پہ ایمان لا، نیکیاں کر، نیکی کی طرف آ، بھلائی کی طرف آ. لیکن وہ جو ہے اس پہ توجہ نہیں دیتا تھا، بلکہ کہتا تھا میرا مال تو دیکھ، میری طاقت تو دیکھ. تو وہ اب کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے، اور اس کا سبب کیا ہے کہ اپنا کمال سمجھ رہا ہے وہ اس کو. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ کیا کہتا، انا، میں. اس لفظ کو اگر آپ کو اللہ نے نعمت دی ہے تو انا مت کو، اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کا کرم ہے، بچ جاؤ گے. یہ تعلیم ہے. انا اکثر منک مالا، میں زیادہ ہوں تجھ سے مال کے اعتبار سے، میرا مال تجھ سے بہت زیادہ ہے. تو کہاں مجھے تبلیغ کر رہا ہے؟ تو تبلیغ کا مال سے کیا تعلق؟ حق کا راستہ دکھانے کا مال ہونے نہ ہونے سے کیا تعلق؟ بھئی یہ صحیح راستہ ہے، تو کیا وہ صحیح راستہ اسی کا ہے جس کے پاس مال ہے؟ نہیں، ضروری نہیں. وہ انا اکثر منک مالا، میں تجھ سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے، میرے پاس تجھ سے زیادہ مال ہے، پیسہ ہے. وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور زیادہ ہوں میں تجھ سے، اعز ہوں، بلند ہوں، نفر کے اعتبار سے، یعنی میرے پاس میرے حمایتی بھی بہت زیادہ ہے، میرے پاس افرادی قوت بھی ہے اور مال بھی تجھ سے زیادہ ہے. تکبر اس میں پیدا ہوا، اور وہ اس کی تبلیغ کا اور حق کی طرف دعوت دینے کا جواب یہ الٹا دے رہا ہے. بنیاد 2 باغ دیے تھے نا، ہر مال سے، عیش و عشرت سے بھرپور، اور اس کے علاوہ کان لہ ثمر، اس کے پاس مختلف اجناس کا مال تھا، تو کسی اعتبار سے کوئی کمی نہیں تھی.
اور خرابی یہاں پیدا ہوئی کہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنے کے بجائے کہتا انا، تو بس یہاں سے خرابی شروع ہوئی، اور اس نے اکڑ کر کہا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اس سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور افرادی قوت میں میرے حمایتی بھی بہت زیادہ ہیں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، یہاں تک بس نہیں ہے بلکہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اپنے مومن بھائی کا، اور کہتا چل میں تجھے دکھاتا ہوں میری دولت ہے کتنی، خالی زبان سے بیان نہیں کر رہا اور اس کو لے کر جا رہا ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور داخل ہوا وہ کافر اپنی جنت میں۔ تو یہاں پر دو باتیں ذکر فرمائیں کہ یہاں جنت کا واحد کا صیغہ استعمال فرمایا، حالانکہ اس کے دو باغ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْن، ان میں سے ایک کو اللہ نے دو باغ دیے تھے، یہاں پر وہ ایک میں داخل ہو رہا ہے، دخل جنتہ، تو واحد کا صیغہ کیوں؟ تو اس کا ایک تو منطقی اور عقلی جواب ہے کہ بھئی جس کے دو باغ ہوں، چار بھی ہوں، 10 بھی ہوں، تو ایک وقت میں تو ایک میں ہی داخل ہو سکتا ہے نا، ایک سے زیادہ میں تو محال ہے، اس لیے فرمایا کہ جنتہ، اپنے ایک باغ میں داخل ہوا۔ لیکن ایک مفسر نے بڑی دقیق بات یہاں پر ذکر کی، فرمایا یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کے لیے، اس کو یہ جو دنیا میں مل گیا ہے نا، بس یہی ایک جنت ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے واحد کا صیغہ استعمال فرمایا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ۔ تو یہ جو اکڑتے ہیں نا، ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ اگر یہ اکڑنا جو ہے اگر کفر میں مبتلا کر گیا تو پھر تو تباہی کا راستہ ہے، کہ جو کچھ یہاں مل گیا سو مل گیا، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی تباہی ہے کہ یہاں کے دن بہت قلیل ہیں اور وہاں کی زندگی بہت طویل ہے۔ امام غزالی نے اس بات کا جواب دیا، کسی نے کہا کہ بھائی یہ دنیا کیش ہے اور آخرت ادھار ہے، عقل کیا کہتی ہے؟ کیش کو پکڑو، ادھار کو چھوڑو۔ امام غزالی نے کہا ہاں یہ اس وقت درست ہے کہ جب کیش اور ادھار دونوں برابر ہوں، لیکن ادھار بہت زیادہ ہو تو بندہ کہتا ہے یار کوئی ادھار میں کام آئے تو بتانا، کیش بیچنے کا دل نہیں ہے یا نہیں ہے؟ قسطوں پہ بیچوں گا، کیوں؟ پیسہ زیادہ ملے گا۔ تو یہ عارضی زندگی ہے اور اس کی نعمتیں فنا ہونے والی ہیں، اور اس کی نعمتیں جہاں جسم کو فائدہ پہنچاتی ہیں، راحت پہنچاتی ہیں، وہاں نقصان بھی ہوتا ہے۔ آپ کو طرح طرح کی بیماری، مرغن غذائیں کھاؤ تو آپ کا پیٹ بھی بھرتا ہے، لذت بھی ملتی ہے، لیکن بیماری بھی لگتی ہے۔ اچھی نعمتیں استعمال کرو تو تکبر بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں کی نعمتیں راحت کے ساتھ ساتھ کچھ آزمائشیں بھی لے کر آتی ہے، لیکن آخرت کی نعمتیں ایک تو دائمی ہیں اور ان کا تصور انسان نہیں کر سکتا ہے، اور ایسی نعمتیں ہیں جن میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو بتاؤ یہ کیش اور ادھار برابر ہے؟ برابر نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ کیش اور ادھار، اس وقت کیش اچھا لگتا ہے کہ جب دونوں برابر ہوں، کہ میں کہوں کہ بھائی یہ چیز میں آپ کو 1000 کی بیچتا ہوں، یا 1000 روپے میں، دو گاہک ہیں آپ کے پاس، یار 1000 روپے میں لے لوں گا لیکن 3 مہینے میں پیسے دوں گا۔ دوسرا کہتا ہے میں 1000 روپے میں لے لوں گا، ابھی پیسے دیتا ہوں۔ کس کو بیچو گے؟ ابھی پیسے والے کو، کیونکہ ابھی یہ دونوں برابر ہیں نا۔ لیکن یہاں آخرت اور دنیا دونوں برابر نہیں ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ شیطان اس دھوکے میں مبتلا کرتا ہے کہ یار آج اپنا مال خرچ کر کے زکوٰۃ دے دوں، محنت سے کمایا ہے، آخرت میں یہ تو ادھار ہے۔ یہ ادھار نہیں ہے، ادھار اتنا زبردست ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور کتنا ادھار ہے؟ آپ کے لمحے بھر کی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو کل ہمارے ساتھ کیا ہو، حضور نے فرمایا کہ حج کے لیے بھی فرمایا جلدی کر لو، نہ معلوم کل کیا پیش آئے۔ ایک لمحے میں آدمی چکرا کے گر جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک لمحے میں بے سود ہو جاتا ہے۔ دیکھا ہے نا لوگوں کو، آپ کے تجربے میں اور ہم سب کے تجربے میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اکڑا اور اس نے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اپنے باغ میں داخل ہوا اس کا ہاتھ پکڑ کر، اور حالت کیا تھی؟ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ یہ اکڑ کر تم کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ اکڑ کر وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ ظلم کرنے والا تھا اپنی ہی جان پر۔ کہ آئے گا نا ہمارے پاس تو بتا دیں گے اس کو، پھر پتہ چل جائے گا اس کو۔ حضور نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے کہ جس شخص نے
جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے. رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو. اور ایک اور مقام پر فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، کہ انسان سرکشی کرتا ہے. ان رآہ استغنی، اور وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، ذرا سا پاور اس کو کیا مل جائے اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے. تو اس نے بھی ایسا ہی کیا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس حال میں کہ یہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا تھا. اب کہتا کیا ہے، بس ترجمہ کر کے ختم کرتے ہیں، پھر تفسیر انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے. ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا زبردست باغ لہلہاتا ہوا یہ کبھی ختم ہوگا، مجھے نہیں لگتا. اب یہاں تک تو تکبر تھا کہ یہ کبھی ختم ہو، ایسے ہی چلتا رہے گا اور میری دولت کبھی ختم نہیں ہوتی، میں جیسا بھی رویہ اختیار کروں کچھ بھی نہیں ہوتا. کس بنیاد پر؟ یہ جو ہے یہی سب کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، ایک بادشاہ ہے، ایک وزیر اعظم ہے، ایک وزیر اعلیٰ ہے، ایک ایس ایچ او ہے، ایک بڑے ادارے کا سربراہ ہے، کچھ بھی ہے، تو کیا کہتا ہے؟ یہ ہے نا، کبھی بھی اس کو زوال نہیں آئے گا، کبھی بھی اس کو زوال نہیں آئے گا. تو اس نے بھی یہی کہا ما اظن ان تبید هذه ابدا، اتنے لہلہاتے کھیت، نعمتیں، زبردست قسم کی ہر طرح کا میرے پاس مال ہے، یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہمیشہ رہے گا. اب جب یہ کیا تو آگے کفر کی طرف بڑھ گیا. وما اظن الساعة قائمة، اور مجھے نہیں لگتا کہ قیامت قائم ہوگی. کفر. تو بنیاد کیا بنا؟ اس کے پاس اتنی نعمتوں کا ہونا اور اس کا ان نعمتوں کو اپنا کمال سمجھ لینا. پہلے تکبر میں مبتلا کر گیا اور اس کے بعد کفر میں مبتلا کر گیا کہ آخرت ہی کا انکار کر بیٹھا. اور پہلے ہی آپ کو بتایا کہ سورہ کہف جو ہے اس کا مرکزی نقطہ جو ہے آخرت پر اعتقاد کو مضبوط کرنا. جس طرح صحابہ کہف کے واقعے میں کیا، اسی طرح سے یہاں پر بھی اس چیز کو دوبارہ ذکر کیا گیا. وما اظن الساعة قائمة، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی. اور اب اپنے طور پر ایک فاسد دلیل گھڑتا ہے کہ بھئی یہاں اگر بالفرض سمجھ لو کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں جس نے یہ سب کچھ دیا ہے اگر وہ کوئی ہے اور اگر اس کے پاس جانا پڑے گا تو یہاں پر اس نے مجھے بہت کچھ دیا یا نہیں دیا، وہاں پہ بھی دے دے گا. تو یہاں میں ہوں ایسا نا، میری شخصیت ایسی ہے کہ اس نے مجھے یہاں پر بھی دیا ہے تو آخرت میں بھی دے دے گا. تو یہ اور تکبر میں مبتلا ہو کر اپنا کمال کے چونکہ میں ہوں اور مجھ میں کمال ہے لہذا مجھے دو دو باغ اور اس میں طرح طرح کی نعمتیں اور پھر یہ نہروں کا جاری کر دینا اور اس کے علاوہ بھی انواع و اقسام کی دولت جو مجھے عطا کی ہے یہ مجھے میری وجہ سے عطا کی ہے. تو پھر میں آخرت میں بھی میں ہی ہوں گا تو مجھے دے دے گا وہاں پر بھی. اپنا کمال اس حد تک، بھئی تو کیا تیری حیثیت ہے، تجھے کسی نے پیدا کیا، تو تھا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ کہتا ہے وَإِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر بالفرض جیسا تم کہتے ہو کہ آخرت ہے، میں اگر لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو ضرور میں اس سے زیادہ بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا. بنیاد بھائی کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ پایا ہے نا، تو یہاں پہ بھی اپنی وجہ سے پایا ہے تو وہاں بھی اپنی وجہ سے پالوں گا. تو اس درجے میں جو ہے یہ چیز انسان کو خرابی میں مبتلا کرتی ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھنے لگتا ہے اور سرکشی کرتا ہے تو پھر یہ تکبر صرف تکبر نہیں رہتا، یہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا، بلکہ یہ کفر میں مبتلا کرتا ہے. اور کفر یاد رکھیے کہ انسان کو ہمیشہ کی تباہی میں مبتلا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر گھر جا کر سنجیدگی کے ساتھ غور و تفکر کرنے کی توفیق عطا فرما. جس کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، خلاصہ یہ ہے، بلکہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں. اور جس کا ظاہری اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کسی کو حقیر نہیں سمجھیں گے، اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اپنا کمال نہیں سمجھ رہے ہیں اور آپ درست راستے پر ہیں، آپ اس کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے مجھے بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.